बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया। दरूद अस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान का दावा कि 3 बार रिहाई की पेशकश हुई, किसने की, कब की, कैसे की, ये भी आपको तफसीलात से आगाह करता हूँ। लेकिन दूसरी जानिब इमरान फितना मुज़ाकरात ने बना दिया उसे साहब, ये क्या सूरत हाल है ये भी आपको बताता हूँ। और वफाकी वज़ीर शीज़ा फ़ातिमा की शर्मिला फ़ारूक़ी से झड़प, क्यों, कैसे। बुशरा बीबी भी बन गई ख़तरनाक। और बाकी मामला जो हैं वो ये है कि गंडापुर की SIFC के इजलास में बाकायदा मतलब ठीक ठाक वो कहते हैं ना सफाई की गई, बल्कि काबू आ गए वो सिपह सालार और वज़ीर आज़म के। वो क्या तफसीलात हैं इससे भी मैं आपको आगाह करता हूँ। लेकिन पहले आपसे गुजारिश आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। ये नाज़रीन, पहली बात यहीं से शुरू कर देते हैं कि SIFC में जो बहुत से लोग थे, इस दफ़ा तो सूबाई वज़रा को भी कईयों को बुलाया गया था और वफाकी वज़रा भी शामिल थे, बाकी उसका मतलब हल्का वसी कर दिया गया था। लेकिन सदारत कर रहे थे वज़ीर आज़म और साथ में सिपह सालार भी बैठे हुए थे। तो वहाँ गंडापुर की छितर परेड हो गई, मतलब पंजाबी में इसको यही कहेंगे आप, कि उन्होंने एक मसला खड़ा कर दिया कि जनाब 26 नवंबर को लाशें गिर गईं और ज़ख्मी हो गए लोग और हमारे सैकड़ों लोग लापता हो गए और हमें साथ बड़ा जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई। पहले तो वज़ीर आज़म ने पूछा कि जनाब ये जो बार बार लश्कर कशी और वफाक पे चढ़ाई क्या जायज़ है, और अगर जायज़ है तो ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ किस अंदाज में हुआ, कैसे हुआ, फिर आप चले क्यों गए वापस। साथ ही सिपह सालार ने सवाल कर दिया कि आप कह रहे हैं कि वहाँ फायरिंग हुई और आप कह रहे हैं कि अदारों की जानिब से हुई, तो किसी को इजाज़त नहीं दी फायरिंग की, ज़रा सबूत तो पेश करें, बल्कि जितने लोग लापता हैं उनके नामों की फहरिस्त दें और जो ज़ख्मी हैं उनका बताएं कि वो कहाँ कहाँ हॉस्पिटल में दाखिल हैं, और इसके साथ ही जो लाशें गिरी उनका बताएं कि कहाँ आपने रिपोर्ट दर्ज कराई, किस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और कहाँ का पोस्टमार्टम कराया। तो जनाब उन्होंने हवाइयाँ उठ गई। तो भाई ये तो सिर्फ बयानिया ना, बयानिया है लोगों से खेलने के लिए, आवाम से खेलने के लिए। सिपह सालार ने तो 19 अफराद को माफ़ी दी थी, कल रिहाई हुई थी, और उसके बाद क्या रिज़ल्ट निकला कि वो जाके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के पास जाके वज़रा से अपना इस्तकबाल करवाते रहे, हार पहनते रहे और विक्ट्री का निशान बनाते रहे, कैसी माफ़ी मांग के आ गया। यानी इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि वो जो एक बयानिया था कि हमारे लोग नहीं थे, एजेंसियों के लोग थे, तो अब जब इनका इस्तकबाल किया जाएगा रिहाई के बाद और सिपह सालार की तरफ से माफ़ी हुई और माफ़ी की दरख्वास्तें दी गई, तो फिर जनाब उनका आप इस्तकबाल करें और उन्हें मुजाहिद आज़म करार दें या उनको गाजी करार दें या कुछ और उनको बड़ा ज्याला अपना या अपना मतवाला करार दें, ये तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन पता लग गया कि आपने ओन कर लिया उन लोगों को कि ये हमारे ही थे, तो क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? इसका नुकसान होगा। 19 के बाद जो बकाया रह गए हैं, जिनकी माफ़ी दरख्वास्तों पर अभी मतलब ज़ेर गौर आनी है, तो उनके फ़ैसला वो सोच समझ के करेंगे कि भाई ये बाहर जाके तो बड़का मार दें, या फिर उनसे वीडियो बयान लेंगे, बिल्कुल फिर उसका भी वो कह देंगे कि हमसे ज़बरदस्ती बयान लिया गया, हमें तो रिहाई चाहिए थी, हम आगे रिहा हो गए, लेकिन हम तो बड़े दिलेरी से हिम्मत से हमने सज़ा काटी। तो जनाब वहाँ पे बोलती होगी बंद गंडापुर साहब की, और गंडापुर साहब किसी बात का जवाब नहीं दे सके। अब इमरान खान का दावा, इमरान खान कहते हैं अडियाला जेल से लेके अब तक 3 बार, यानी अडियाला जेल में ही जब पहली शुरुआत में ही उनको ऑफ़र हो गई थी कि रिहाई मिल जाएगी, बस ज़बान बंद कर लो, खामोश हो जाओ और मंजर से आउट हो जाओ, तो कहने लगे मैंने ठुकरा दी पेशकश। ये अपनी ट्वीट पे कह रहे हो, अपने अकाउंट से कह रहे हो। लेकिन ये जो एपेक्स कमेटी का इजलास है SIFC का, उसमें ये भी कहा गया कि अब हम ये जो जाली ख़बरों वाले लोग हैं या ये जो ज़बरदस्ती का बयानिया बनाते हैं, जो डिजिटल दहशत गर्दी कर रहे हैं, उनका भी इंतज़ाम कर रहे हैं हम, इसलिए कि हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है।
تو یہ ساری چیزیں انہوں نے سمجھا دیں. اب اس کا رد عمل کیا دیتے ہیں گنڈا پور اپنی جگہ. لیکن جب آپ کہیں گے نا کہ بشرا بی بی ہو گئی خطرناک، پہلے تو عمران خان خطرناک تھے، اب بشرا بی بی خطرناک ہوئی، تو بشرا بی بی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پس پردہ کو سرگرمیوں میں مطلب مصروف ہے، معاہدے ہو رہے ہیں یا مذاکرات ہو رہے ہیں یا کچھ بھی ہے، لیکن کسی کو نہیں پتہ. وہ بغیر پروٹوکول کے غائب ہوتی ہیں پشاور میں سی ایم ہاؤس کی نیکسی سے. تو اس پر رد عمل کیا ہے؟ رد عمل آیا پارٹی رہنماؤں کا کہ پاجی یہ بہت خطرناک ہو گئی، ان ساموں بلکہ کپتان تک ریکویسٹ پہنچائیں، درخواست کریں کہ ان سے ہمیں بچائیں، ان کی سرگرمیاں جو نہیں ٹھیک ہے ان کو دور. اور خان نے بھی کہا ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ سیاست سے دور ہے. لیکن بشرا بی بی کے بارے میں ذرائع کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ بالکل سرگرم عمل ہے اور ان کے ساتھ ایک گروپ ہے، اس گروپ کو لے کے آگے چل رہی ہیں. اس کے لیے اس کے ذریعے گنڈا پور کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. بہرحال یہ بھی ہے کہ وہ بھی خطرناک ہو گئی. عمران خان تو پہلے ہی خطرناک ہے، ایک حقیقت ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. تو عمران خان صاحب کرے 3 بار رہائی کا، لیکن میں نے کہا کارکنوں کو رہا کر دو، مجھے رہا نہ کرو. اسی طرح کہتے جو ہاؤس اریسٹ کی بات ہے اس پہ بھی میں نے انکار کیا، وہ بھی آفر، لیکن کسی کا نام نہیں لیتے، وہ نام نہیں بناتے. اب کس نے ان کو آفر دی، کیسے کی، کسی طرح کسی نے لکھ کے کی، کسی نے کسی کے ذریعے کی، وہ اس بات کا تذکرہ بالکل نہیں کرتے اور نہ ہی میرے حل کریں گے. وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلہ فاروقی کی جھڑپ ہوئی کس بات پہ؟ شیزہ فاروقی نے یہ بیان دیا ہے کہ اجلاس میں کہ جناب اب انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے معاملہ ٹھیک ہو گئے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس پر شرمیلہ بول پڑیں کہ میرے شوہر نامدار جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں اور بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے اور یہ نہیں چل رہا اور پوری قوم کو نقصان ہو رہا ہے اس کا. اس پر جناب پھر سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، لڑائی جھگڑا مطلب انداز ہوا، لیکن بیچ بچا ہو گیا. اس لیے کہ اتحادی ہے اور دونوں کو پتہ ہے، ادھر چاچو نے پوچھ لینا شیزہ فاطمہ سے اور ادھر بلاول نے پوچھ لینا یا آصف زرداری نے پوچھ لینا شرمیلہ فاروقی سے کیا کیے. لیکن بہرحال بیچ بچاؤ ہو گیا. تو یہ معاملات جو ہے کس حد تک بڑھ رہے ہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اچھا اب یہ جو مذاکرات ہوئے، مذاکرات میں 1 ہفتے کا وقت پھر مانگ لیا گیا. اور کیوں مانگا گیا؟ اور کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوئی کوئی، بلکہ اپنے وہی 2 مطالبات ہیں، ایک وہ سیاسی قیدیوں کی رہائی اور دوسری طرف جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن. انہوں نے کہا ہم لکھ کے بھیج دیں گے، جوڈیشل کمیشن بنانا ہے سپریم کورٹ نے، اگر وہ بناتا ہے تو بنا دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور باقی یہ جو ہے رہائی جو ہے یہ بھی جن کے خلاف مقدمے ہیں، جن کو ہے کیونکہ ایگزیکٹو آرڈر نہیں. وہاں کسی نے یہ بھی کہا کہ دیکھا مجیب الرحمان شیخ کو، یعنی شیخ مجیب الرحمان کو باقاعدہ رہائی دے کے مذاکرات میں بٹھایا گیا تھا، تو اسی طرح یہ بھی بٹھا دیا جائے. لیکن وہ اور یہ بڑا مسئلہ ہے. تاریخ کے ورق الٹیں تو آپ کو پتہ لگے گا شیخ مجیب کو کس انداز میں لایا گیا تھا. وہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت گرفتار ہوئے تھے. یہاں تو کیسز ہیں فراڈ کے، زبردستی کے، اختیارات سے تجاوز کے، تو یہ وہ کیس نہیں ہے، یہ ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں ہے، تو یہ تو عدالتوں سے جان چھوڑے گی. اب مشورہ یہ دیا گیا کہ جناب عدالتوں سے رہائی ملے گی. رہائی بھی یہ چاہتے ہیں، حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں، صاحبزادہ حامد رضا کہ رہائی عدالتوں سے لیں گے، ہم کسی سے نہیں بھیک مانگیں، قانونی لڑائی لڑ کے لیں گے. بس آپ ایسا کریں کہ سرکاری وکلا جو ان سے کہیں کہ وہ ضمانتوں پر مخالفت نہ کریں. اس کا کیا مطلب؟ باجی معاف کر دو، جان دو، NRO دے دو، سانو ضمانتہ لے لیں دو. مقصد تو یہی ہے. کوئی مانے نہ مانے آپ اختلاف کر جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اتفاق کرے، اختلاف کرے. لیکن حقیقت تو ایسے ہی ہے نا کہ جناب آپ بیک فٹ کھیل جائیں اور ہم اپنی ضمانتیں کرا کے باہر آ جائیں، کیونکہ ہم نے اپنی جو ہے نا وہ سر اونچا کرنا ہے کہ جناب ہم تو عدالت کے ذریعے واپس آئے، ہم نے کوئی رعایت نہیں مانگی، کوئی NRO نہیں لیا، کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کوئی ڈھیل نہیں ہوئی، تو مشورہ ہی دے گیا. لیکن بہرحال کوئی اچھے ماحول میں ہوئی. اور وہاں گنڈا پور صاحب بھی کوئی گرجے چمکے نہیں کہ ہم تو جناب آئیں گے پھر آئیں گے. ہاں یہ بات ضرور پتہ لگ رہی ہے کہ ذرائع یہ کہتے ہیں PTI کے کہ یہ 6 جنوری کا فیصلہ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر 6 جنوری کو القادر ٹرسٹ یعنی $190 ملین کیس میں سزا ہو جاتی ہے بشرا بی بی کو اور عمران خان کو، تو پھر یہاں ڈیڈ لاک لگ جائے گا. پھر وہ کہتا سی پھر ہم آگے اسلام آباد آج نہیں آئیں گے، تو آتے کہاں جاتی ہے. یہ تو معاملات ایسے ہیں نا کہ یہ تو اسی طرح زبردستی دباؤ جو بھی ہے بحران پیدا کرنا حکومت کے لیے، تو یہ انہوں نے انڈائریکٹ پیغام دے دیا ہے. تو اب 6 جنوری کے لیے پھر
اور اگلے ہفتے کی ڈیٹ پڑ گئی مذاکرات کی، اور مذاکرات انہیں پھر کہہ دیا کہ جناب لکھ کے لے آؤ، لکھ کے چارٹر آف ڈیمانڈ دو، لکھ کے تمہیں جواب دیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا اس کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی، ہم لکھ کے آپ ہمیں دیں جو آپ نے وعدہ کیا تھا، اور وہ لکھ کے دینے کو تیار نہیں۔ آج جو کل مذاکرات ہوئے اس میں انہوں نے لکھ کے نہیں دیا، وہ کہا وہ زبانی کلامی کر لینے، تو وہ کہتے ہیں نہیں زبانی نہیں، کیونکہ پتہ لگے۔ اچھا انہوں نے ایک رعایت مانگی کہ جناب ہمیں فوری طور پہ ٹیم کو پھر مشورہ، یعنی ہر مذاکرات کے بعد انہوں نے خان اعظم خان عمران خان کے پاس جانا ہے اور ان سے مشورہ لینا ہے، تو انہوں نے کہا ہماری ملاقات کرا دے، حکومت کا ہم کرا دیتے ہیں، ہفتے والے دن کہتے ہیں کل ملاقات ہو جائے گی، لیکن ان کی ایک اور شرط بھی تھی کہ یہ ملاقات کمرے میں نہ ہو، وہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں، اس کو اوپن یعنی اوپن ایئر میں ہو، کھلے میدان میں ہو، جناب سارے شیر اکٹھے ہو جائیں، ببر شیر بھی ٹائیگر بھی سارے اکٹھے ہو جائیں، پھر وہ مذاکرات کریں، پھر وہاں سے ہدایات لیں سپر ٹائیگر سے، اور پھر وہ آخر پھر اگلی میٹنگ میں بیٹھیں گے۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہے تاخیری حربے کا کہ 6 کو کیا ہوتا ہے القادری ٹرسٹ میں سزا ہوتی ہے کہ نہیں۔ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سزا کا چانس موجود ہے، باقی تو کہہ ہی رہے ہیں، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں اللہ کرے نہ ہو، ہمیں تو کوئی اس بات کی خوشی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسا۔ تو بہرحال اب اگلے ہفتے میں مزید معاملات آگے بڑھیں گے، اور فی الحال جو ہے صورتحال بھی گمبھیر ہے، مذاکرات صرف تاخیری حربے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ اور اب انہوں نے کہا، پھر عمران خان نے کہا کہ میری حکومت امریکہ نے گرائی، لیکن جو بائیڈن کی امریکہ نے گرائی، ٹرمپ نے نہیں، ٹرمپ کے نہیں، لیکن ٹرمپ نے تو ویسی فوجوں کو خاموش کر دیا اپنی، وہ جو نامزد لوگ تھے جو توپے چلا رہے تھے ان کو کہہ دی چپ کر جو، ابھی نہیں، باقاعدہ ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ جو ملک سے ملک یعنی ریاست سے ریاست ملاقات تعلقات ہوتے ہیں اس میں ریاست ذمہ دار ہے، ہر کسی کو بیان دینے کی اجازت نہیں۔ تو جناب یہ پابندی ان پہ لگ چکی ہے، تو اس سے بہت خسارہ ہوا ہے، کیونکہ وہ رچرڈ گرینل جو ہیں وہ پردہ اسکرین سے غائب ہیں، اور اس طرح کے باقی بھی کئی غائب ہیں، کیونکہ امریکہ سے تو اب ٹھنڈی ہوائیں نہیں آ رہی۔ ہاں 20 جنوری کو جب حلف اٹھائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا وہ صورتحال بعد میں آئے گی۔ اس وقت تک اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔